अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हयात सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हा, जिसमें हम आज सैयदा अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में बात करेंगे। ये हमारी लाइव क्लास थी, लाइव था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम इसको लाइव नहीं कर सके, तो हम इसको रिकॉर्ड करके आज आपके सामने इसको पेश कर रहे हैं। आइए लेक्चर सुनते हैं। अल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम सीरत सहाबियात पढ़ेंगे। सीरत सहाबियात पढ़ने का मकसद क्या है? सीरत सहाबियात पढ़ने का मकसद है ख़वातीन की रहनुमाई और बहैसियत एक खातून के हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हमारे लिए किस रोल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या अजर रखा है। और सहाबियात में से वो सहाबियात जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई, जिनके दर्जात बुलंद हुए और जिन्होंने दीन के लिए खिदमत अंजाम दी, उनका तर्ज अमल क्या था, हम उसको जानेंगे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां संवारने की कोशिश करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप में से सबसे पहले जिन सहाबिया के बारे में हम पढ़ेंगे उनका नाम है सैयदा अस्मा बिन्ते अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की बेटी हैं और इस्लाम कबूल करने में सबकत का एजाज हासिल करने वाले जलीलुल कदर सहाबी सैयदना जुबैर बिन अव्वाम की ज़ौजा हैं। जी, तो सबसे पहले इनकी शख्सियत के जो नुमाया पहलू हैं उनके बारे में जानेंगे। इनका सबसे बड़ा कारनामा या इनकी शख्सियत का नुमाया पहलू ये कि हिजरत के वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हिजरत के लिए रवाना होने लगे, तो इन्होंने खाना तैयार किया, लेकिन खाना बांधने के लिए कोई रस्सी या कोई भी इनके पास चीज़ मौजूद नहीं थी। इन्होंने अपने वालिद से इसका जिक्र किया कि इस खाने को बांधने के लिए घर में कोई भी चीज़ नहीं है, तो इन्होंने सिर्फ ये कहा कि मेरे पास सिवाय इज़ार बंद के कोई और चीज नहीं कि जिसके साथ मैं खाने को और मशे मुंह को बांध सकूं। तो इनके वालिद ने फरमाया कि आप इज़ारबंद फाड़ कर इसके दो हिस्से कर लो, एक के साथ मशकीज़े को और दूसरे के हिस्से का थैला बांध दो। तो इन्होंने इस तरह ही किया। इसकी बिना पर इनका नाम ज़ातुल नताक़ैन इनका नाम पड़ गया, मतलब दो इज़ारबंदों वाली। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु ने इनके हक में दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला तेरे इस कमरबंद के बदले तुझे जन्नत में 2 कमरबंद अता फरमाएगा। तो यहाँ पे सीखने की बात क्या है हमारे लिए कि जब भी कोई शख्स या कोई घर का फर्द, इवन कि हमारी औलाद भी हमारे साथ कोई एहसान करे या दीन के लिए कोई काम करे, तो उसके लिए हमें उसका शुक्रगुजार होना है और उसके लिए फिर दुआ भी करनी है। अच्छा जी, इनकी शख्सियत का दूसरा नुमाया पहलू कि ये बहुत ज़हीन खातून थी, बहुत समझदार, मामला फहम। जब इनके वालिद हिजरत के लिए चले गए, तशरीफ़ ले गए आप सल्लम के साथ, तो इनके दादा काफ़ी परेशान हुए कि घर में कुछ भी नहीं है, बच्चियां हैं। तो उन्होंने जब अपने दादा की परेशानी देखी तो उन्होंने अपनी जहानत से अपने दादा को तसल्ली दी और उन्हें मुतमईन किया। तो यहाँ पर भी हमारे सीखने के लिए एक बात है कि जब कोई मुश्किल वक्त होता है या कोई हमारे पास किसी को शिकायत लेकर आता है, तो हम उसके साथ क्या मामला करते हैं, हम उसको किस तरह डील करते हैं। अमूमन हम उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जैसे उनके दादा ने उनके वालिद की आके एक तरह से बच्चियों से शिकायत की कि आपके वालिद चले गए और पीछे से घर वालों के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा, तो उन्होंने कितना अच्छा उनको मुतमईन किया कि
پتھر رکھ کے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور ان کے دادا کو بینائی کمزور تھی، اور ان کو کہا کہ یہ دیکھیے دادا جان، بابا ہمارے لیے اتنا سارا کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، تاکہ ان کو وہ پریشان نہ ہو، تسلی دی۔ تو ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہاں پر یہ بات ہے نا کہ دیکھیں ہم نے اپنے بزرگوں سے جس طرح سے ڈیل کرنا ہے، ان کو مطمئن بھی کرنا ہے، ان کو پریشان نہیں کرنا، اور ظاہر ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، تو عموماً عورتوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی ان سے ان کے دل کی کوئی بات پوچھے تو وہ پورا اپنا دل کا فسانہ شروع کر دیتی ہیں، سنانا، اور شکایتوں کی ایک لسٹ سنانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو ہمارے لیے یہاں پر سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں موقع محل کے لحاظ سے گفتگو کرنی ہے، اور اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو تسلی دینی ہے پریشانی کے وقت، اور مشکل حالات میں اپنے آپ کو بھی پازیٹیو رکھنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اس میں۔ اچھا جی، ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو کہ اسلام کے ساتھ ان کی بہت گہری وابستگی تھی۔ ایک دفعہ ایک موقع پر ان کی والدہ جو کہ مشرکہ تھیں، وہ ان سے ملنے کے لیے آئیں اور کچھ تحائف بھی لے کر آئیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود اجازت لینے کے لیے گئیں، پوچھنے کے لیے گئیں، فتویٰ لینے کے لیے گئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ بہت دور سے آئی ہیں، تو کیا میں ان سے مل سکتی ہوں اور ان سے تحائف لے سکتی ہوں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ آپ اپنی والدہ سے مل سکتی ہو، تو انہوں نے اپنی والدہ کو گھر میں پھر داخل ہونے کی اجازت دی، ان کو گھر میں بلایا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے شریعت کے خیال کو فراموش نہیں کیا، اور اس تعلق کو بھی نہیں چھوڑا جسے شریعت نے کا حکم دیا۔ آپ اسلامی احکامات پر بڑی مضبوطی اور دل جمعی سے عمل پیرا تھیں۔ اس موقع پر ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے؟ ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے ہمیں، یا کوئی ہمارے لیے کوئی گفٹ لے کر آتے، اتنے ایریٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمیں ان سے ملنے میں کوئی شرعی قباحت تو نہیں ہے، یا پھر ہم اپنے پیاروں کی محبت میں بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہی نہ رہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ان کے جو بچے کی ولادت ہوئی تو یہ ہجرت کے لیے مدینہ منورہ کے لیے نکلی۔ جب وہاں پہنچی تو انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے ان کی گود میں ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڈی دی انہیں، اور ان کا نام عبداللہ رکھا۔ تو یہ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والا سب سے پہلا بچہ تھا۔ اس موقع پہ ہم نے کیا سیکھا؟ اس موقع پہ ہم نے یہ سیکھا کہ جب ہجرت کے لیے سب لوگ نکل رہے ہیں، فوری نکلنا ہے، سب گھر والے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا اور اپنی حالت کو نہیں دیکھا، وہ سب کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ مطلب ہم یہ کہ ہم کتنی آسانیاں اپنے لیے ڈھونڈتے ہیں، کتنے بہانے عذر تلاش کرتے ہیں کہ میں تو میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، میں تو یہ بیمار ہوں، میں تو ایسے کمزور ہوں، اور ہم اس چکر میں نیکیوں سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، نیکی کے کام کرنے سے۔ لیکن انہوں نے اپنی طبیعت کو، اپنے آپ کو نہیں دیکھا، انہوں نے سب کے ساتھ ہجرت کی، اور وہاں جا کے پھر بچے کی پیدائش ہوئی۔ تو ہمارے لیے سیکھنے میں، ہمارے لیے اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں سیکھنے کے لیے۔ بہت صبر والی خاتون تھیں، بہت صبر والی بیوی تھیں۔ ان کے شوہر کے ساتھ انہوں نے بہت مخلصی کی زندگی گزاری، گھر کے کام کاج بھی کرتی تھیں اور اپنے خاوند کی گھوڑی کی دیکھ بھال بھی کرتی تھیں، ان کے ساتھ کھیتی باڑی کا کام بھی کرتی تھیں، اور کھجوروں کی گٹھلی اپنے سر پر لاد کر بہت دور سے لے کر آتی تھیں، اور بہت حیا والی بھی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی بھی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کو تلقین کرتی تھیں کہ خرچ کرو، صدقہ و خیرات دو، اور فراوانی کا انتظار نہ کرو۔ مطلب یہ کہ جیسے بھی حالات ہیں صدقہ کرتے رہو،
فراوانی کا انتظار نہ کرو کہ فراوانی ہوگی، بہت زیادہ مال ہوگا تو آپ صدقہ کریں گے. بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو بہن ہے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے ساتھ بھی ان کی بہت گہری وابستگی تھی، حالانکہ ان دونوں کی مائیں الگ تھیں. تو یہ اپنی بہن کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبت کے ساتھ ان کا معاملہ تھا کہ یہ ایک موقع پر جو سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہار گم ہوا تھا، ہار جو ان کا گر گیا تھا سفر میں، تو وہ ہار آپ کو پتہ ہے کس کا تھا؟ وہ ہار سیدہ اسماء کا ہی تھا. آپ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے اپنا کتنا قیمتی ہار اپنی بہن کو دے دیا سفر کے لیے، پہننے کے لیے. تو آج ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہم اپنی قیمتی چیز کوئی اگر ہم سے مانگے پہننے کے لیے تو ہم آسانی سے دے دیتے ہیں. ہمارا دل اندر سے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہم آنے بہانے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کہیں گم نہ ہو جائے، کچھ ہو نہ جائے. تو یہاں پر بھی سیکھنے کی بات آ گئی. مطلب ہر جگہ ان کی شخصیت میں جو ہے ہمارے لیے بہت سارے نمایاں پہلو میں سیکھنے کے لیے. آپ نے لیکچر سنا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیو نئی ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.